تاکہ آپ سوچتے رہیں اور جب جو میرے دل پر بات لگی تھی اس کو بات مکمل کرنے کے بعد ہم خدا کے کلام کو جو ہے وہ سیکھیں گے۔ اور آج ہمارا ٹاپک مضمون عنوان یہ ہے کہ تو تولا گیا اور کم نکلا۔ کیا ٹاپک ہے جی؟ ساتھ دیجیے، تو کیا ہوا جی؟ تو یاد رکھیں کہ یہ ترازو جو ہے وہ مالک کے ہاتھ میں ہے، یہ ترازو جو ہے وہ قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ڈنڈی، کوئی فراڈ، کوئی کچھ نہیں چلے گا۔ اور ٹاپک یہ ہے کہ تو تولا گیا اور کیا نکلا جی؟ کم نکلا۔ کیا نکلا؟ کم نکلا۔ جب جو ہے وہ کلام کا خدا کے کلام کو سکھانے کے لیے، کیونکہ کچھ میرے پاس ڈائری تھی اور میں اسی سے جو ہے وہ حوالے نکالتا اور خدا کے کلام کی جو ہے وہ سٹڈی کرتا۔ اور ایک دن جو میری وائف ہے اس نے مجھے یہ کہا کہ خدا کا کلام اس طرح جو ہے وہ خدا کے بیدوں سے بھرا ہوا ہے، خدا کے مکاشفات سے بھرا ہوا ہے، خدا کی قدرت سے بھرا ہوا ہے، لیکن آپ تو بار بار وہی کلام سناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ تو مجھے یہ بات بڑی دل پہ لگی کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، کیوں نہ کچھ نئی باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ وہ میرے دل میں ایسی بات ٹھہری کہ خدا ان کی شکر گزاری کرتے جب میں نے آج اپنی ڈائری کو کھولا تو اس دن سے لے کر آج تک اس قدر وہ بات دل پر جو ہے وہ لگی ہے۔ جب مذبح پر یا اپنے گھر میں خدا کے کلام کو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ ذہن جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے جی؟ کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ چوٹ اگر لگے اس کا ذہن فل ہو جاتا ہے، زبان کی جو چوٹ ہے اس کا ذہن کیا رہتا ہے؟ تازہ رہتا ہے۔ تو خدا کی شکر گزاری کرتے میں اپنی مددگار کے لیے کہ اس نے جو ہے وہ جو یہ چوٹ لگائی اور غیرت آئی اور خدا کے کلام کو ہم نئے سے نئے بات کو کیا کر رہے ہیں؟ سیکھ رہے ہیں۔ اور میں سوچ رہا تھا ہمارے چرچ کے جو لوگ ہیں ان کو کہا جائے کہ ٹائم سے آئیں، لیکن کاش ان کے دل پر چوٹ لگے، کاش ان کے دل کو جو ہے وہ ان کا ضمیر جو ہے وہ جاگ جائے اور یہ وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعی ہم نے جو خدا کا کلام کہتا ہے ہم نے اس بات کو کیا کرنا ہے جی؟ پورا کرنا ہے۔ اور آج میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کوئی نہ کوئی خدا کے جو ہے خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کے دل پر جو ہے وہ گہری چوٹ لگے اور آپ جو ہے اور خدا کے کام کے لیے تر و تازہ ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ کیا آپ کو سمجھ آئیے جو میں نے کہا کہ نہیں آئی؟ آئیے سمجھ۔ تو میں نے کہا کہ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں اور ساتھ سے وہی ٹاپک جو ہے وہ سیکھ کر آئے تھے، کیوں نہ کچھ نیا کچھ سیکھنا چاہیے۔ تو پھر میں نے یہ خدا کا کلام جو ہے وہ یہ سنایا کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج تک ہم ایمان کے بانے کا عمل کرنے والے یسوع کو دیکھ رہے ہیں، وہ سکھا رہا ہے اور وہ آج بھی سکھائے گا۔ ہاللیلویا۔ ٹائم میں ساتھ نکالیے، ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے دانیل کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی جو ہے وہ 24ویں آیت 25ویں آیت اور آپ ایسا کریں 27ویں تک پڑھ لیجیے۔ 24 آیت سے؟ ہاں 24 سے 27 آیت۔ اور جو اس کا مطلب یہ ہے یعنی کہ جو 25ویں آیت ہوگی 24 آیت ہوگی۔ پس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے: منع منع تقلیل و فریسن۔ اور اس کے معنی یہ ہے منع یعنی اے خدا تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا۔ تقلیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کو پڑھے سن جانے پر خدا کی ہاتھ پر قدس صاحب بولے آمین۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بیٹی مسکران آئیں گی اور 25ویں آیت کو جو ہے وہ اور 27ویں آیت کو پوری جماعت کے سامنے جو ہے وہ آپ بیٹی کا ساتھ دیجیے۔ اور کیونکہ اسی بیت کے اندر آج ہمارا سارا ٹاپک ہوگا، اگر یہ بیت آپ جان جائیں گے تو خدا آپ کو زبردستی کا سے کیا دے گا جی؟ برکت دے گا۔
دیکھتے ہیں کہ بیٹی کی آواز زیادہ ہے یا آپ کی زیادہ ہے. بیٹی پیار کرتی ہے خدا سے یا آپ پیار کرتے ہیں؟ کیونکہ جس سے پیار ہو جائے اگر اس کی بات جب کی جاتی ہے تو چہرے پر یوں ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور ہم یسوع کا نام لے رہے ہیں جس نے ہمیں کیا دی ہے؟ زندگی دی ہے. ہاں جی پڑھیے. اور وہ نوشتہ یہ ہے اور وہ یہ نوشتہ یہ ہے پڑھے سارے پڑھے. اور وہ نوشتہ یہ ہے اور وہ نوشتہ یہ ہے منے منے تکیل منے منے تقی اور فروسن اور فروسن اور اس کے معنی یہ ہے اور اس کے معنی یہ ہے منے یعنی خدا منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا اور اسے تمام کر ڈالا. تکیل تقی یعنی تو ترازو میں تولا گیا ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا اور کم نکلا. میرے عزیزو آج کچھ ایسی باتیں ہیں جو کلیسیا میں سے جو ہے وہ سمجھ کچھ لوگوں کو جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں نہیں آ سکتی, لیکن ان کے لیے آسان میں یوں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لکھا ہے تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا. یہ تو سب کو سمجھ آئی ہوگی. یہاں پر کیا لکھا ہے کہ تو ترازو میں کیا کیا گیا؟ کیا کیا گیا جی؟ اور کیا نکلا؟ اور جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے آپ اس کو کہیں کہ جب تو ترازو میں تولا جائے تو زیادہ نکلنا ہے. کہیے ایک دوسرے کو, ترازو میں تولا جائے تو زیادہ. کیونکہ یہاں پر لکھا ہے یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا. حساب کیا گیا, جب پتہ جو ہے جب کتابیں کھولی گئی وہاں پر دیکھا گیا کہ اس کا رویہ کیسا ہے, اس نے کتنی خدا کی قربت میں وقت گزارا ہے, کتنے روزے رکھے ہیں, کتنی دعائیں کی ہے, اور 0/0 جو ہے وہ رزلٹ نکلا. لیکن یہاں پر لکھا ہے تو ترازو میں تولا گیا اور کیا نکلا جی؟ کیا نکلا؟ میں پنجاب کے اندر منڈی کے اندر بھی جو ہے وہ ہم کاروبار جو ہے وہ سبزیوں کا کاروبار تھا, اور مجھے 1 سال کے بعد اتنے ہاتھ لگے پھر مجھے سمجھ آئی کہ چکر کیا ہے. 5 کلو کا جو ترازو یعنی کہ جو وٹا ہوتا ہے جو تولنے والا ہوتا ہے, منڈی سے جو ہے وہ چیز ہم لے کر آتے جو ہے وہ 5 کلو کی مثال کے طور پر, جب گھر آتے اپنے ترازو پر تولا جاتا تو وہ 4 کلو کا ہوتا. کتنے کلو کا ہوتا؟ 4 کلو. ایک کہاں پر گیا؟ دال آ گیا ہے. تو یہ بڑی یعنی کہ کشمکش کے اندر رہے. پھر میں نے وہاں کا جو بڑا جو ہے وہ ٹھیکیدار تھا, جو بڑا جس کا بڑا کاروبار تھا, اس کو دوست بنایا اور یوں ہی جو ہے اس کے ساتھ دوستی کی. اور میں نے کہا کہ میں 1 سال سے جو ہے یہاں پر چیزیں لے کر آ رہا ہوں, ترازو جب دیکھتا ہوں تو وہ بھی جو ہے وہ دوسرے جو وزن کرنے والا جو پتھر ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. یہ چکر کیا ہے؟ وہ اس سے پوچھتا رہا. اس نے آخرکار جو ہے وہ بتایا. اس نے کیا بتایا, اگر 5 کلو کا اگر کوئی پتھر ہوتا ہے یا جو جس سے جو ہے وہ ناپ تول کیا جاتا ہے, منڈی کے اندر کیا کرتے ہیں, جیسے یعنی کہ 5 کلو کیسے اٹھایا جاتا ہے نا, وہ مشین کے ذریعہ سے گرائنڈر کے ذریعہ سے نیچے سے کلو کا جو وزن ہوتے ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ چونا یا پینٹ کر دیتے ہیں کہ پتہ نہ چلے. اس طریقہ سے اگر جو 40 کلو کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے, چیزیں لیتا ہے اور ان کو پرافٹ ہوتی ہے, اور چیزیں جب وہ اپنے آپ دکان کے آپ جو ہے جب آپ آ کر جو ہے ان کا حساب لگایا جاتا تو کام ہوتا. یعنی کہ اس طریقہ سے جو ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور ہر چیز کا کیا ہوگا جی, حساب ہوگا. لیکن یہاں پر جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے, اس آیت مبارکہ کے اندر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ دانیل کے زمانہ کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کو خدا نے سزا دی, اور ساتھ اس کو سزا ملی. وہ جانور جو ہے وہ جانور سا بن گیا اور جانوروں کی طرح کھانا شروع ہوا. اس کا کیا نام ہے؟ اس کا کیا نام ہے جی؟ بلند آواز سے بولیے, اس کا کیا نام ہے؟ اور دانیل اس کا 5واں باب, اور اس کی صرف آپ 22ویں آیت کو پڑھ دیجیے. 22ویں باب کی 22ویں آیت. لیکن تو
बेलशस्सर जो उसका बेटा है, बावजूद ये तू इस सब से वाकिफ था, तो भी तूने अपने दिल से आजिज़ी ना की। ये जो आपके सामने हवाला पढ़ा गया है और जो अभी जिसको खुदा ने 7 साल सजा दी, ये अभी जो हवाला पढ़ा गया है ये बादशाह का बेटा था। कौन था जी? जो 22वीं आयत के अंदर आप बेटी ने पढ़ा है, ये बादशाह का बेटा है और इसके बाप के साथ क्या सलूक हुआ। और जब हम देखते हैं कि बादशाह को एक हाथ दिखाई दिया और हाथ का मतलब ये था कि तू तराजू में तोला गया और कम निकला। बादशाह को हाथ क्या है? नजर आया। जब हाथ उसको नजर आया है तो कलामे खुदा के अंदर लिखा है उसका रंग जो है वो क्या हो गया? उड़ गया। क्या हो गया जी? और उसके जोड़ जो है वो क्या हो गए? ढीले हो गए। क्या उसके जोड़ क्या हो गए? उसके जोड़ क्या हो गए? और मेरे अजीजों उसके घुटने जो है वो आपस में टकराना शुरू हो गए। हाथ नजर आया है और ये कौन है? ये बादशाह का बेटा है। उसने क्या किया? बड़े बड़े अक्लमंद को बुलाया, रजूमियों को बुलाया, साइंसदानों को बुलाया, सबको बुलाया और कहा गया कि मुझे इसका मतलब बताया जाए। लेकिन कोई भी जो है उस जगह से, उस इलाका से, उस मोहल्ला से, उस शहर से कोई भी ऐसा ना उठा जो इसका मतलब जो है वो बता सके। बादशाह का जो बेटा था उसकी तरफ जो है वो और बढ़ गई और वो ख्यालात उसको ज्यादा परेशान करना शुरू हो गए। और कलामे खुदा के अंदर लिखा है कि बादशाह की जो उसका यानी कि जो बादशाह था जिसको हाथ नजर आया, उसकी माँ जो है उसके सामने हाजिर हुई। जब हाजिर हुई तो उससे कहती है कि ऐ मेरे बेटा, ऐ मेरे बादशाह, तू जीता रह, तू परेशान ना हो। तेरे बाप के ज़माना में एक ऐसा शख्स था जिसको हम असीरी से जो है वो लेकर आए और उसका नाम जो है वो दानिएल है और खुदा का रूह जो है वो उसमें काम करता है। खुदा ने उसको जो है वो हिकमत दी है, खुदा ने उसको मुकाशवा दिया है, खुदा ने उसको अपनी कुदरत से भरा है और उसको तू क्या कर जी? बुला कर ला। और जब उसको बुलाया गया तो बादशाह के बेटा ने कहा कि ए दानिएल, क्या तू वही है जिससे हम गुलामी से जो है वो असीर कर कर जो है वो ले आए? और बादशाह की जो है वो गलती क्या थी? पता आपकी बादशाह की क्या गलती थी? बादशाह को ये खुदा ने क्यों सजा दी? उसकी गलती ये थी कि उसने खुदा के पाक जो चीज़ें हैं, जो पाक बर्तन है, उनको लिया और अपने बड़ी जो है वो ज़ियाफत की, उनको बेटों के साथ, बेटियों के साथ, बीवियों के साथ, उनकी जो है वो यानी कि अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ उन पाक मुकद्दस चीज़ों के अंदर उन्होंने क्या की जी? बेखुरूमती की, उनको नापाक किया। और आज कितने लोग हैं ना मज़बा की कदर करते हैं, ना मुकद्दस चीज़ों की जो है वो कदर करते हैं, ना और चीज़ों की हिदमत करते हैं और बरकत मांगते हैं, खुदा बरकत दे। और जिस दुनिया से बरकत मिलती है उसकी तो हमें कदर ही नहीं है। खुदा जो है वो हर चीज़ का क्या लेगा? हिसाब लेगा। और ये सारी बातें जब हुई, दानियल को बुलाया गया और दानियल से कहा गया, ए दानियल, अगर तू मुझे इसका मतलब बताएगा तो मैं तुझे तीसरे नंबर पर जो है वो हाकिम बनाऊंगा, मैं तुझे अलाही पोशाक पहनाऊंगा, मैं तुझे ये करूंगा, मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा। तो दानियल ने क्या कहा? सही है, मैनू ओहदा चाहिए। क्या कहा उसने? दानियल ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बल्कि तू जो है वो रब्बुल फाज का जलाल देखेगा। और जब बादशाह के हजूर जो है दानियल आया तो दानियल ने उसको क्या याद दिलाया? दानियल ने उससे कहा दानियल उससे कहा कि ए बादशाह के बेटे, तेरे बाप को खुदा ने सल्तनत दी। क्या दी जी? तेरे बाप को खुदा ने हशमत, शोहरत
عزت سب کچھ جو ہے وہ بخشا، لیکن جو ہی اس کے دل کے اندر غرور جو ہے وہ سمایا، جو ہی اس کے دل کے اندر غرور گھمنڈ آ گیا کہ میں خدا ہوں اور سب کچھ میں نے بنایا ہے، خدا نے یوں اسے نیچے گرایا اور جانور بنا دیا۔ دانیل جو ہے اب اس کے باپ کی باتیں اس کے بیٹے کو جو ہے وہ بتا رہا ہے، اور دانیل 5ویں باب کی جو ہم نے 23ویں آیت کو پڑھنا ہے وہ یہ ہے، بلکہ آسمان کے خدا کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا۔ دانیل نے کہا جو تیرے باپ نے گناہ کیا تو بھی وہ گناہ کر رہے، تجھے نہیں پتا کہ تیرے باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، کیسے اس کی عقل جو ہے وہ موقوف ہو گئی، کیسے اس کو انسانوں میں سے نکال دیا گیا، کیسے اس کے عہدہ کو چھین لیا گیا، کیونکہ وہ مالک ہے، جسے وہ چاہتا اسے وہ عزت دیتا ہے، جسے وہ چاہتا اسے وہ ذلیل کر دیتا ہے، جسے وہ چاہے اسے نیچے گرا دیتا ہے، جسے وہ چاہے اسے تخت پر بٹھا دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیونکہ کیا خوب خدا کے بندہ نے کہا کہ کامل ہے جو ازل سے، وہ ہے کمال تیرا، باقی جو ہے ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ اور جب یہاں پر ہم نے سیکھا تو یہ ساری سٹوری ہم نے سیکھی، اور خدا نے اسے اس ہاتھ کا جو خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا اس کا مطلب یہ تھا، کیا مطلب تھا کہ تو کیا ہوا کہ میں نے تجھے تولا تو کیا نکلا؟ کم نکلا۔ وہ خدا نے جب اس کو تولا ہے تو جو خدا نے آپ کو خوبصورت آواز دی ہے، خدا نے آپ کو جو ہے وہ خوبصورت ماں باپ دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں، گھر دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، تو خدا آپ سے حساب نہیں لے گا، خدا سب کچھ لے گا، خدا آپ کو موقع دے رہا ہے۔ جیسے خدا نے اس سے کہا کہ تو تولا گیا اور کم نکلا، اپنے آپ کو چیک کیجئے، جب آپ خدا کے تحت کے سامنے ہوں گے، جب آپ کی کتابیں کھولی جائیں گی، جب آپ کا حساب لگایا جائے گا، تب آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ داؤد نے کیا دعا کی؟ اے خدا میری زبان کو کیا کر، میری زبان پر کیا بٹھا، اور میرے لبوں کے دروازہ کی کیا کر، نگہبانی کر۔ اس نے کیوں کہا؟ اس کے پیچھے بید یہ ہے، اس نے کہا اے خدا میرے منہ پر کیا بٹھا، پہرا بٹھا، بلند آواز سے کیا بٹھا، پہرا بٹھا، کیا بٹھا، پہرا بٹھا، اور میرے لبوں کے دروازہ کی کیا کر، نگہبانی کر۔ کیوں کہا؟ اس کا بید ہم سیکھیں گے۔ آئے میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اس کا 12واں باب نکالیے، اس کی جو ہے وہ آپ 37ویں آیت سے لے کر جو ہے وہ 36 آیت سے لے کر 37 میں 2 آیتیں پڑھ لیجیے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راستہ باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ آمین۔ داؤد نے میرے عزیزوں اس لیے دعا کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ہم نکمی بات کریں گے کتابیں جو ہے وہ لکھی جا رہی ہیں، اس لیے کلام خدا کے اندر مسیح یسوع نے کیا سکھایا کہ تم ہاں کی جگہ کیا کرو اور نہ کی جگہ، جو اس سے زیادہ کوئی کرتا ہے وہ کیا ہے۔ تو ذرا سوچے آج اتنی بڑی فلمیں جو ہے خدا کے لوگ یا جو دو دنیا دار کے لوگ ہیں، اتنے ڈرامے، اتنی کہانیاں، اتنے فلسفے اور کچھ بھی نہیں ہوتے، اتنی کہانیاں بنا کر سناتے ہیں۔ آج تو وہ دنیا سے عزت پا رہے ہیں، جب خدا کے سامنے جائیں گے خدا کو کیا جواب دیں؟ خدا جو دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے، کیا خدا کو نہیں پتا کہ یہ کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اور کلام خدا کے اندر کیا لکھا ہے؟ بس جو کوئی اور نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جناب مسیح یسوع نے کہا جو نکمی بات لوگ کریں گے عدالت میں ان کا کیا ہوگا؟ حساب ہوگا۔ ساتھ ہی سے کیا ہوگا؟ حساب ہوگا۔ پھر کلام میں لکھا ہے کہ جو اندر سے بھرا ہے وہ کیا آتا ہے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں میں تے مزاح لگا سا۔ ارے آپ کا مزاح آپ کو دوزخ کے اندر لے جائے گا، آپ کو آگ کے اندر لے
جائے گا جب اس جگہ پر چلے جائیں گے تب بھی کہیے میں تو انجیل لگا سکتا ہوں۔ کلام خدا کے اندر کیا لکھا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے جو نکمی بات لوگ جو ہے وہ کریں گے عدالت کے دن ان کا کیا ہوگا جی؟ حساب ہوگا۔ ایماندار کو جو خدا نے منہ دیا ہے، جو زبان دی ہے، جو ہونٹ دی ہے، کلام خدا کے اندر کیا لکھا ہے کہ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے کیا ہو جائے گا؟ اور کلام خدا کے اندر کیا لکھا؟ ایماندار کو خدا نے کیا کہا کہ اب جو تو زمین پر باندھے گا آسمان پر کیا ہوگا؟ جو زمین پر کھولے گا آسمان پر کیا ہوگا؟ تو آپ کی زبان میں اتنا، زبان کے اندر خدا نے اختیار رکھا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسی گفتگو کریں گے تو خدا آپ کو چھوڑ دے گا؟ اس لیے سوچ سمجھ کر بولیے۔ اور کلام خدا کے اندر ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ تو تولا گیا اور کیا نکلا؟ کم نکلا۔ تو تولا گیا اور کیا نکلا؟ کم نکلا۔ اور ہم نے زیادہ جب نکلیں گے تب کیا ہوگا؟ خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ یوحنا کے انجیل اس کا 5واں باب اس کی 22ویں نکالیے، پھر اس کے بعد واعظ اس کا 11واں باب اس کی 9ویں آیت۔ یوحنا کے انجیل اس کا 5واں باب اس کی 22ویں آیت۔ کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ تو تولا گیا اور کیا نکلا جی؟ تو ترازو میں تولا گیا اور کیا نکلا؟ کم نکلا۔ اور یہاں پر لکھا ہے، یار وہ بچوں کو نہ جا کے چپ رہا کنٹرول میں جائے کوئی جائے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا۔ عدالت کا مطلب ہے دو کے درمیان امتیاز کرنا۔ جب خدا تخت پر بیٹھے گا، ہمارا خدا محبت کا خدا ہے، پاکیزگی کا خدا ہے، انصاف کا خدا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں خدا رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خدا نے مرتے ڈاکو کو بچا لیا تھا۔ کس کو بچا لیا تھا؟ تو ڈاکو کس پر لٹکا ہوا تھا؟ تو آج تو لوگ صلیب پر بھی نہیں لٹکے، خدا نے ان کو موقع دیا ہے۔ اس کے پاس تو ٹائم نہیں تھا، اس نے دل سے توبہ کر لی اور وہ آخری لمحات کے اندر اس نے توبہ کی، خدا نے معاف کر دیا۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ گھر جائیں اور آپ کا دم جو ہے وہ نکل جائے، آپ کی روح جو ہے وہ اپنے مالک کے پاس چلی جائے، تب کیا کریں گے؟ اس امیر نے کیا کہا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ابراہیم اے باپ مجھے کیا دے، ایک کیا دے، موقع دے، میں نیچے جا کر اپنے بھائیوں کو کیا بتاؤں کہ یہاں پر بڑی آگ ہے۔ تو خدا کے بندہ نے کیا کہا؟ بڑے موقع تجھے دیے گئے اور ان نے تیرے بھائیوں کے پاس خدا کا کلام ہے، مبشر ہے، ایلڈر ہے، ڈیکن ہے، پوپ ہے، بشپ ہے، وہ کلام سنا رہے ہیں، وہ ان کی نہیں سنتے تو تیری کیا سنیں گے؟ خدا نے کہا کوئی موقع نہیں۔ اور یہاں پر لکھا گیا ہے کیونکہ باپ کسی کی بھی عدالت نہیں کرتا، کیونکہ اس نے عدالت کا سارا کام کس کے سپرد کیا ہے؟ کس کے سپرد کیا ہے؟ یسوع کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے جو سب ناموں سے جو سب ناموں سے اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم کیا کر سکے، جس کے ذریعہ سے کیا ہو سکے۔ اور وہ مالک آنے والا ہے، جب وہ ترازو کے اندر تولے گا تب آپ کم نکلیں گے۔ وہ مالک کہے گا کتابیں میں نے کھولی ہیں، میں کیا کر سکتا۔ اور یہاں پر لکھا ہے 24 سال کے اندر، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا کیا کرتا؟ تو جو لوگ چرچ نہیں جاتے، جو لوگ رفاقت نہیں رکھتے، کبھی چلے گئے، کبھی آگے، کبھی نہ آئے، ان کا جب خدا نے حساب لگانا ہے تو ان کو کتنے جو ہے وہ ڈنڈے بننے ہیں، یہ ان کی سوچ سے باہر ہے۔ ابلیس بڑا کھوچل ہے، بڑا مکار ہے، اس نے کیا ان کے دلوں میں بات ڈالی ہے؟ کوئی گل نہیں ہے رے، خدا نے مرتے ڈاکو نو بچا لیا سی، خدا تینوں بھی بچا لے گا۔ خدا اس کو بچائے گا جو اپنے آپ کو چینج کرے گا، جو اپنے آپ کو خدا سے کہے گا خدا میں شیطان مجھے جو ہے وہ موت کے اندر لے کر جا رہا ہے، مجھے بچا لے، مجھے کیا دے؟ زندگی دے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ واعظ اس کا 11واں باب اس کی 9ویں آیت نکالیے۔ اے جوان، تو اپنی
खुदा तुझे किस में लाएगा जी? अदालत में, किस में लाएगा? अदालत में। और यहाँ पर क्या सिखाया गया है कि जवान तू क्या कर, अपनी जवानी में क्या कर खुश हो, और क्या कर। मजीद बयान। यहाँ पर लिखा है ए जवान तू अपनी जवानी में क्या हो खुश हो, और उसके अयाम में जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी पर चल। लेकिन याद रख कि जब वो तराजू के अंदर तुझे तोलेगा क्या तू पूरा निकलेगा? याद रख जब वो तुझे अदालत में खड़ा करेगा तो उसको क्या जवाब देगा? याद रख जब वो तुझे अपने जो है अपनी जब वो अपनी किताबें खोलेगा और ज़बूर नवीस के अंदर लिखा है कि खुदा तू मेरे बेतरतीब मादा को जानता है और जो कुछ तेरी किताब में लिखा हुआ था वो सब कुछ जो है जबकि एक भी वजूद में ना आया था, जो तेरी किताब में लिखा हुआ था जब किताबें खोली जाएंगी तो यहाँ पर क्या लिखा है? हम देखते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं कि वो शीशे के आगे खड़े होकर कहते हैं मैं तो भी जवान है मेरे जो थले बड़ी ताकत है। यानी कि जितने भी वो बुजुर्ग हो जाएं वो अपने बालों को या ऐसे यानी कि वैसे अपने बच्चों को बोलेंगे कि मैं तो जवान हाँ, खुदा ने हमेशा जवान रखे। लेकिन बुजुर्ग भी याद रखे, बेटे भी याद रखे, बेटियां भी याद रखे, बच्चे भी याद रखे, सारे याद रखे कि जब तराजू के अंदर आप तोले जाएंगे तो कैसे निकलेंगे, और जब ज्यादा निकलेंगे तो खुदा की कुदरत क्या करेगी जी? रहम कर देगी। और यहाँ पर लिखा है याद रख तूने क्या करना है। फिर इसके बाद जो है वो अय्यूब उसका 31वां बाब उसकी 6 आयत को निकाल लीजिए। मैं ठीक तराजू में तोला जाऊं ताकि खुदा मेरी रास्ती को जान ले। खुदा का बंदा यूब कहता है जब उसके दोस्तों ने कहा कि तू बड़ा गुनहगार है, तूने ये किया तूने वो किया, तो उसने कहा कि खुदा मुझे तराजू में तोले और तब पता चलेगा मैं खुदा के पीछे चलता रहा हूँ या नहीं। और आज हम सीख रहे हैं तू तराजू में जो है वो तोला गया और क्या निकला जी? कम निकला। मेरे अज़ीज़ों आज हमें जो है वो अपने आप को परखने की ज़रूरत है। और इसके बाद जो है वो दानियल उसका 7वां बाब निकालिए, उसकी जो है वो 10वीं आयत के अंदर लिखा है उसके हजूर से एक अशर दरिया जारी था, हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खोली गई। खुदा का बंदा जो है वो दानियल क्या कहता है कि मैंने क्या देखा कि एक तख्त जो है वो तख्त लगे और कदीम अयाम जो है वो उस पर बैठ गया। उसका लिबास बर्फ की मान जो है वो सफ़ेद था, उसके सर के बाल खालस ऊन की मानी थे और आग उसके तख्त के इर्दा गिर्द थी। और फिर उसने क्या कहा? मैंने देखा हजारों हजार की तादाद में, लाखों के जो है वो लाखों लाख की तादाद में जो है वो कौन खड़े हैं? लोग खड़े हैं। कौन खड़े हैं जी? जब लोग खड़े हैं तब क्या हो रही है? अदालत हो रही है। मुकाशवा की किताब 20वां बाब और उसकी जो है वो 20वें बाब की 11वीं आयत के अंदर लिखा है फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। जब वो किताबें खोली जाएंगी तब मेरे अज़ीज़ों हर एक अगर वो किताबों बदी का जो है वो किताबों का ढेर लगा होगा और उस किताबें खोली जाएंगी, ये लिखा होगा कि ये हाथों लेट आता, ये जुम्मे को कभी आता कभी ना आता, ये कभी रोज़ा रखता कभी ना रखता, इसने ये किया इसने ये किया इसने ये किया इसने ये किया, कोई चंगा काम जिंदगी में नहीं किया। तब आप क्या जवाब देंगे? और वहां पर लिखा होगा कि ये मैं भूखा था इसने मुझे पानी पिलाया, मैं प्यासा था
جو ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، یعنی کہ وہ تمام باتیں لکھی ہوں گی. اگر نہیں لکھی ہوں گی آپ خطرے کے اندر ہیں. اور آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ تو تولا گیا اور ترازو میں کیا نکلا؟ کیا نکلا؟ اور یہاں پر لکھا ہے پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا. جب دیکھا تو پھر کیا خدا کا بندہ کہتا ہے یوحنا کہ کتابیں کھولی گئیں. دانیل کیا کہتا ہے؟ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو میں نے دیکھا. وہاں پر بھی کتابیں کھولی گئیں اور یہاں پر بھی مکاشفہ کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ کتابیں کھولی گئیں. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات. جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا. ان کتابوں میں کیا تھا جی؟ کیا تھا جی؟ تو کتابوں میں اگر کوئی چنگی بات ہی نہ لکھی ہے تو پھر خدا نے کی کرنا ہے؟ وہ متی 7ویں باب کی وہ بات بھی یاد، آپ جب بھی آپ سوتے ہیں یہ 2 باتیں آپ نے ہمیشہ اپنے دل کی تہتی پر لکھ لیجئے. یہ بات لکھیے کہ تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا. دوسری بات یہ لکھیے کہ اے بدکار میرے سامنے سے چلا جا، میں تجھے نہیں جانتا. جب ہم خدا کے کلام کو یاد رکھیں گے خدا ہمیں بچائے گا. اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ پھر لکھا ہے جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق کس کا انصاف کیا گیا؟ مردوں کا انصاف کیا گیا. سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، موت اور عالم روا نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا. ہر ایک جیسے جیسے کوئی مرا تھا سب نے جو ہے وہ جو لاشیں تھیں، جو لوگ تھے انہوں نے خدا کے سامنے وہ کیا ہوگے؟ پیش ہوگے. پھر آگے لکھا ہے موت اور عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے. کتنی موت ہے جی؟ دوسری موت ہے. پہلی موت یہ ہے 70 سال 80 سال جو ہے آپ گزار لیں گے، اور جو دوسری موت ہے اس کے اندر آپ کو بڑی مشکلات ہوگی. پھر میرے عزیزو ہم جو ہے وہ مکاشفہ کتاب 22ویں باب کو پڑھتے تو وہاں پر لکھا ہے مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گڑنے والا کیا رہیں گے؟ باہر رہیں گے. کیا رہیں گے جی؟ آپ بول سکتے ہیں کیونکہ یسوع نے آپ کو اپنی بادشاہی کے اندر داخل کر لیا ہے، اس لیے آپ بول سکتے ہیں وہ دوسرے لوگ کیا رہیں گے؟ کیا رہیں گے؟ اور یہاں پر لکھا ہے مگر کتے، جادوگر، حرام کار، خونی. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ابلیس نے ان کو ایسا جو نشہ کرتا ہے جو خدا سے دور ہے، ایسا ان کو چکما دیا ہے کہ وہ ہر حال کے اندر ابلیس ان کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو موت کی حالت میں لے کر جاتا ہے. کیسے؟ جب خوشی آئے گی پی کے کہنے کے سانو خوشی ہے، کوئی مر گیا پی کے کہنے کے سانو غم میں. اے ابلیس کیسی چال ہے؟ پی بھی رہنے سانو غم میں جی میری ماں جی نا خدا کو پہنچ گئی ہے، میرا باپ مینو اے ہو گیا. خوشی آ گئی پی کے کہا مجھے خوشی ہے، غم آ گئی. یعنی کہ ہر حال کے اندر ابلیس ان کو کیا دے رہا ہے؟ ان کو جو ہے وہ موت کے اندر لے کر جا رہا ہے. اس کے چکموں سے بچیے اور اس بات پر جو ہے وہ غور و فکر کیجئے کہ تو تولا گیا، تو ترازو میں تولا گیا اور کیسے نکلا؟ اور یہاں پر لکھا ہے مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی. آیت کو پڑھ کر ہم جو ہے پھر میں آپ کے لیے بعد میں شفایت کروں گا. اس آیت کو پڑھیے. مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گڑنے والا باہر رہیں گے. اگر آپ کی زندگی کے اندر اس لسٹ میں سے کوئی ایسی حرکات ہے اس کو باہر نکال دیجئے تاکہ خدا آپ کو بادشاہی کے اندر جو ہے وہ کیا کرے؟ شامل کرے. اور یہاں پر لکھا کیا خوبصورت بات لکھی ہے، ہر ایک پسند کرنے والا گڑنے والا کیا رہیں گے؟ باہر رہیں گے. اور میرے سیسو آج جو ایمانداروں کو سمجھا جاتا ہے کہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ایمانداروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ خدا نے اس کے منہ پر پہرا بٹھایا ہوتا ہے. اس کو سب سے زیادہ باتیں آتی ہیں، سب سے زیادہ اس کو کہانیاں آتی ہیں، کیونکہ وہ ہر رنگ کے اندر ہر رنگ کا پانی پی کر جو ہے وہ آگے خدمت میں جاتا ہے. خادم جو ہوتے ہیں
آپ ان کی زندگی کو چیک کر لیجئے. پہلے وہ ابلیس کا عروج پہ کام کرتے ہیں, جب یسوع مسیح کو پکڑتے ہیں پھر وہ خدا کا کام کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, استادوں کے سامنے اگر کوئی استادی کرے تو استاد کو کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ وہ دل میں ہنسے گا, انہیں کہا یار اسی استاد ہے سانو بچہ بنا رہے ہیں. تو میرے عزیزو, آج ہمیں یہ اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے, کیا ہم اپنی زبان سے کتنی کہانیاں, کتنے فلسفے سناتے ہیں لوگوں کو. تو آپ مطمئن کریں گے جب کتابیں کھولی جائیں گی اس کو کیا جواب دیں گے. جب ترازو کے اندر تولے جائیں گے تو وہاں پر آپ کہیں گے خداوند میں اے کیتا او کیتا. خداوند نے کہا بیٹا کتاب میں جو لکھا میں نے وہ کیا ہے, اور جو تو نے کیا ہے وہ میں نے جو ہے میرے فرشتے کیا کرتے رہے, لکھتے رہے. تو اس لیے آج ہم نے یہ سیکھا کہ تو ترازو میں کیا کیا گیا اور کیا نکلا, اور کیا نکلنا ہے, زیادہ نکلنا ہے. جب زیادہ نکلیں گے تو خدا کی قدرت کیا کرے گی, کام کرے گی. خدا آپ سبوں کو برکت دے, سب بولے آمین. اور آپ کو یسوع کلام کے ذریعے سے برکت ملی, آپ تالیاں بجا کر یسوع کے نام کو یاد کریں.